اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، شاہ دو عالم تو ہے، سب سے تیری سرکار ہے عالی، شان تیری ہر آن نئی ہے، گاہ جمالی گاہ جلالی، وہ بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسالی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو، اللہ اللہ، کسب میں دنیا ہی کے راہ میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گنوائی، خلق میں ہی سب سے برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی، مجھ سے کوئی بدکار نہ ہوگا، کون سی میں نے کی نہ برائی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو، اللہ اللہ، ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی، چھوڑ کے حب مالی و جاہی، اب تو کروں بس فقر میں شاہی، شام و سحر ہے شغل مناہی، مناہی ممنوعات گناہ، شام آپ سے نہیں کہہ رہا، عام لوگوں سے کہہ رہا ہوں، شام و صاحب تو سمجھتے ہیں، شام و سحر ہے شغل مناہی، میرے گناہ ہیں لامتناہی، کس سے کہوں میں اپنی تباہی، تو ہی میری کر پشت پناہی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو، اللہ اللہ، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، پنجائے غم سے مجھ کو چھڑا لے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، سن میرے نالے، سن میرے نالے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، کر دے فنا سب میرے ارادے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، جام محبت اپنا پلا دے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، دل میں میرے یاد اپنی رچا دے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، ذات ہے تیری سب سے نرالی، شان ہے تیری فہم سے عالی، اس کو تیری وحدت ہے مشاہد، جس کا ہے دل اغیار سے خالی، تیرے شواہد بحرو بر گردون و زمیں ایام و لیالی، ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ پتا پتا ڈالی ڈالی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو، اللہ اللہ، کنہ تیری ہے فہم سے عالی، وصف ہے تیرا عقل سے بالا، تیرے ہیں لاکھوں ماننے والے، کوئی نہیں ہے جاننے والا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تیرے ہیں لاکھوں ماننے والے، کوئی نہیں ہے جاننے والا، تیری محبت روح کی لذت، تیرا تصور دل کا اجالا، نطق نے میرے چوم لیے لب، نام تیرا جب منہ سے نکالا، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو، اللہ اللہ، اپنا مجھے مجذوب بنا لے، تیرا ہی سودا ہو میرے سر میں، تیری محبت ہو رگ و پے میں، جان میں تن میں دل میں جگر میں، شاد رہوں میں رنج و خوشی میں، رنج و خوشی میں، شاد رہوں میں رنج و خوشی میں، سود و زیاں میں نفع و ضرر میں، فرق نہ دیکھوں شاہ و گدا میں، در و صدف میں لعل و گہر میں، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو، اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے
آپ کی خدمت میں حاضری کو آسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کمزور ہے، اور ہم جیسا ارادے کا کمزور، علم کا کمزور، جسم کا کمزور، ہر اعتبار سے کمزور آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہر قدم پر ارادے بنتے اور ٹوٹتے ہیں، اور لیکن اللہ تعالی کا جو ارادہ ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ میں اپنے لیے یہ بات سعادت سمجھتا ہوں کہ آپ کے مجمع میں حاضر ہوں، اور ایسے مجمع میں جو گویا محبت والا مجمع ہے، جو محبت سے ایک ظلوم و جہول انسان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس بہانے آپ کو بڑے علماء سے استفادے کا موقع بھی مل گیا، اور شکر گزار ہوں عزیز مولانا مفتی اویس صاحب سلمہ اللہ تعالی کا، اور جو احباب ہیں ساتھ میں ان سب کا۔ کل بھی میں فسخ کر رہا تھا اپنے آنے کے ارادے کو مجبوری میں، بالکل میری حالت سفر کے لائق نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک میسج لکھا جس نے اس پر مجبور کیا کہ اللہ کا نام لے کے چلا جائیں، باقی اللہ جانے جو ہوگا۔ تو بہرحال کل کے مقابلے میں آج اللہ نے آسانی کر دی، طبیعت میں بہتری آئی۔ جب کچھ اپنے بھائیوں کے ساتھ آدمی بیٹھے تو کسی بھی موضوع پر وہ بات کرے وہ موضوع ہوگی، کسی بھی موضوع پر بات کرے تو موضوع ہوگی، لیکن اگر بات یہ کی جائے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے تو شاید یہ زیادہ ضرورت کی بات ہوگی۔ حضرات علماء جو بیان کرتے ہیں، میں نے ابھی آتے ہوئے مولانا کا بیان سنا، آخر میں چند منٹ کچھ آواز آئی، اس سے پہلے ظاہر بیانات چل رہے ہوں گے، اور علماء اپنی جیسی کوشش الحمدللہ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حق ادا کرتے ہیں ہم لوگ، اللہ کی بارگاہ میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور نہ یہ کہ علماء آپ پر کوئی احسان جتائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ احسان تو فقط اللہ رب العالمین کا ہے، جو ہم سب پر کرم فرماتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو لوگ علماء کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں، ان پر اللہ کا زیادہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ حدیث ابن ماجہ شریف کی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملہم فی طاعتہ۔ اللہ تعالیٰ، ایک روایت میں الی یوم القیامہ کا لفظ بھی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک پود لگاتے رہیں گے۔ پود تو آپ سمجھتے ہیں بیج ڈالا جاتا ہے، جیسے نرسری میں پود ملتی ہے، وہاں سے پھر کہیں لے جا کر اس کو لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پود اگاتے رہیں گے، لگاتے رہیں گے قیامت تک دین کے سلسلے میں، جن کو اپنی طاعت میں استعمال کریں گے۔ تو یہ جو علماء ہیں یا دین کا کام کرنے والے جتنے طبقات ہیں، وہ سب اس کا حصہ اور مصداق ہیں، اور سب پر اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے، عام لوگوں سے زیادہ احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں اور جس طرح اپنے دین کے لیے استعمال فرما لیں، انسان کی سعادت ہے۔ میں کہہ رہا تھا علماء اپنی جیسی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو نتیجہ سامنے آنا چاہیے وہ عام طور پر نہیں آتا۔ اس میں ہماری کمزوری کا کتنا دخل ہے اس پر ہم الگ بات کر سکتے ہیں، لیکن جو ایک عام اور ظاہری سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھنے والا طبقہ تبدیلی کا ارادہ کر کے نہیں بیٹھتا،
جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں سے اپنا حصہ وصول کرنے کا ارادہ کر کے نہیں بیٹھتا. عام مزاج یہ ہے کہ لوگ بیان سنتے ہیں اور عالم جو بیان کر رہے ہیں ان کے بیان کی داد بھی دیتے ہیں کہ صاحب مولانا بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں، اور وہ عالم جو برائیاں معاشرے کی بتا رہے ہیں، معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو تصدیق کرتے ہیں دل میں کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن معاشرہ کون ہے؟ میرے علاوہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے نالائق، یہ معاشرہ ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ یہ دلوں کا چور ہے. ابھی مولانا شعر پڑھ رہے تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اقبال کا شعر ہے، سب جانتے ہیں اور سب نے دل میں خوشی محسوس کی ہوگی کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن کیا ہم نے یہ سوچا کہ تاریخ قرآن میں ہی تو نہیں ہوں کہیں؟ ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے نا. یہ کیا بات ہے کہ مولانا اچھا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ معاشرے میں یہ سب ہو رہا ہے؟ بھائی معاشرہ کس کا نام ہے؟ میرا نام معاشرہ ہے. میں ٹھیک ہوں گا معاشرہ ٹھیک ہوگا. ہم سب نے سوچ رکھا ہے کہ یہ سارے غلط ہیں، میں صحیح ہوں، تو کسی کا ارادہ صحیح ہونے کا نہیں. معاف کیجئے گا یہ بات ذرا سخت ہو گئی، صحیح ہونے کا ارادہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں اس کو ذرا سا واضح کر دوں گا تو آسان ہو جائے گا سمجھنا. صحیح ہونے کا معیار کیا ہے؟ جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے کے لائق ہونا یہ معیار ہے صحیح ہونے کا، یا کچھ اور بھی ہوگا؟ جو سادہ سی بات ہے وہ یہی تو ہوگی نا. ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو جنت میں سیدھے چلے جانا، کسی اور جگہ سے گزر کے نہیں جانا. کسی اور جگہ کو سمجھ رہے نا؟ وہاں جانے کا تو کسی کا ارادہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اللہ ہم سب کو بچائے، ہمارے گھر والوں کو بچائے، ساری امت کو بچائے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ ہمیں کرنا پڑے گا، کیا ہم سیدھے جنت میں جانے کے لائق ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو یہی ضرورت ہے تبدیلی کی. ثابت ہوتا ہے نا کہ بدلنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچیں تو اللہ تعالیٰ کہیں کہ صاحب یہ بندہ ٹھیک ٹھاک آیا، ہی سے جنت میں بھیج دو. یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا، ایسا بننا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ ایسا بننا پڑے گا مرنے سے پہلے پہلے. یہی تو ہے نا، پکی بات ہے. تو مرنے کا ارادہ کب ہے؟ میرا سوال غلط تو نہیں ہے؟ اس پر ہنسی آتی ہے، میں بھی ہنس دیتا ہوں، لیکن سوال ایک چیز کی طرف ذہن کو لے جانے کے لیے. بتائیے نا کب ہے پروگرام مرنے کا؟ جواب یہ ہے کہ اس معاملے میں ہمارے پروگرام کا کوئی دخل نہیں ہے. وقت مقرر ہے، ہمیں نہیں معلوم. اچھا چلیے ایک دوسری بات کر لیں. کوئی آدمی ایسا ہو جو گارنٹی سے کہہ سکے کہ وہ صبح تک زندہ رہے گا؟ ہاتھ اٹھا دے کوئی آدمی. نہیں ہے نا؟ لیکن ایک چور ہے، معاف کریں، مجھے بھی یقین معلوم ہے کہ میں صبح تک زندہ رہنا یقین نہیں ہے. اس کرسی سے میں اٹھوں گا یا اٹھایا جاؤں گا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات ہم کہتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، مگر ایک گوشے میں دل کے یہ چور رہتا ہے کہ ہمیں اطمینان ہے کہ ابھی نہیں مر رہے. کیا خیال ہے بتائیے؟ ہے نا ذہنوں میں یہی کہ ابھی موت آ نہیں رہی، ابھی رہیں گے انشاءاللہ. میں بھی دعا دیتا ہوں اللہ سب کی عمروں میں برکت دے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے اس پر تو جانا پڑے گا نا. اور اس کا پتہ نہیں ہے تو بدلنا ہے، اور اس مقررہ وقت کے آنے سے پہلے بدلنا ہے. جس کا پتہ نہیں کب آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بدلنا ہے. یہ بات تو سمجھ رہے ہیں نا؟ غلط تو نہیں ہے بات. ابھی بدلنا یہ لازم ہے ہمارے لیے. اچھا ابھی بدلنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ بہت آسان طریقہ، اس پر بات کریں گے. بات یہ ہے اصل میں کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا کی ضرورتوں سے ہماری مناسبت ہمارے جسم کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور جسم ہمیں نظر آتا ہے تو جسم کی ضرورتیں بھی نظر آتی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے
اور یہ مضمون علماء نے لکھا ہے، مشائخ اس پر بات کرتے ہیں کہ انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک اس کا بدن اور ایک اس کی روح. اور یہ بات کوئی بھی عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے ذرا سا غور کرنے سے کہ ان دونوں میں اصل کون ہے. ظاہر روح اصل ہے. جب روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے تو وہ جو جسم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ختم ہونے کا مطلب ہے اس کا نام ہی ختم ہو جاتا ہے. انتقال ہوا، انتقال سے پہلے حضرت ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، ابا جان ہیں، والدہ ہیں. انتقال کے بعد ڈیڈ باڈی ہے، لاش رکھی ہے، جنازہ رکھا ہے. کوئی نہیں کہتا کہ حضرت لیٹے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ ابا جان لیٹے ہیں. وہ جو نام تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل آدمی وہ تھا جو چلا گیا، روح. جسم اس کا ایک گھر تھا، جب اس سے روح الگ ہو گئی تو جسم کسی کام کا نہیں رہا، چلو اس کو بھی مٹی میں واپس پہنچا دو. تو اصل روح ہے. اب اللہ تعالی کا یہ نظام ہے کہ اللہ نے چونکہ پیدا کیا دونوں کو، تو دونوں کی غذا کا انتظام بھی اللہ ہی کو کرنا تھا، تو اللہ نے کیا. دونوں میں یہ فرق ہے کہ جسم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور روح کو اوپر سے بھیجا ہے. لہذا جسم کی ساری غذاؤں کو مٹی سے جوڑ دیا، زمین سے جوڑ دیا. بدن کی جتنی ضرورتیں ہیں ساری نیچے سے پوری ہوتی ہیں، غذائیں. یہاں تک کہ پانی جو آتا ہے اوپر سے آدمی کو ملتا ہے زمین سے. یہ تو نہیں بنایا کہ بارش میں آپ برتن میں بھر لیا کریں، یہ نہیں بنایا نظام. وہ اوپر سے برسا دیتے ہیں اور زمین میں اس کا اسٹاک ہوتا ہے، پہاڑوں پر برف کی شکل میں اور دریاؤں، زمین پر دریاؤں کی شکل میں. تو ساری غذائیں زمین سے، روح آئی ہے اوپر سے، تو اس کی غذا کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کیا ہے. وہ وحی الہی ہے جو پیغمبروں پر نازل ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جو پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک پہنچے ہیں. اور سب سے بڑھ کر مکمل شکل میں سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں. لہذا ضرورت اس کی ہے کہ ہم ان دونوں قسم کی غذاؤں کے سلسلے میں توازن رکھیں. ہم عام طور سے جسم کی غذا کے لیے فکر مند رہتے ہیں، تو یہاں مضمون کو سمجھنا بھی آسان ہے. اگر بدن کو، جسم کو غذا نہ دی جائے تو بدن کمزور ہوتا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی ایک وقت کھانا نہ کھائے تو جوان آدمی کو چلو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک وقت میں کچھ پتہ نہیں چلے گا، مگر ہمیں تو پتہ چل جائے گا. شوگر کے مریضوں کو پتہ چل جائے گا، خیریت معلوم ہو جائے گی ایک ہی وقت کے ناغے میں. اچھا چلیے دوسرے وقت بھی نہیں کھایا تو پھر جوان آدمی میں محسوس کرے گا کہ کچھ کمزوری ہے. 3 دن تک نہیں کھایا تو باڈی جواب دے گی کہ صاحب چلا نہیں جا رہا، کام نہیں ہو رہا. تو پتہ یہ چلا کہ غذا نہ دینے سے جسم کمزور ہوتا ہے. سادہ سی بات ہے، اگر غذا نہ ملنے سے جسم کمزور ہوتا ہے تو کیا روح کمزور نہیں ہوتی ہوگی؟ اگر روح کو روح کی غذا نہ ملے تو روح کمزور ہوتی ہے، پکی بات ہے کمزور ہوتی ہے. لیکن عام طور سے عام انسانوں کو، یہ مجمع تو الحمدللہ دینداروں کا ہے، تو یہاں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جن کی روح کسی نہ کسی درجے میں کم زیادہ زندہ ہے، لیکن کمزور اور طاقتور کا فرق ہو سکتا ہے. ہم جیسے لوگوں کی روح کمزور پڑی ہوئی ہے، لیکن بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس نے روح کی غذا بند کر رکھی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی روح مردہ پڑی ہوئی ہے. اسے اتنی مردہ ہو گئی کہ احساس بھی ختم ہو گیا. آپ جسم کا کوئی حصہ شل ہو جائے، کیا کہیں گے، پیرالائز ہو جاتا ہے، جیسے مفلوج ہو جاتا ہے، تو احساس بھی ختم ہو جاتا ہے نا. ہاتھ لگاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. اسی طرح سے روح کی کمزوری جب اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کو پیرالائز ہو گیا تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کمزور ہے، وہ اس کو احساس ہی ختم ہو گیا. یہ بات ویسے ہی نہیں سرسری واعظانہ حدیث پڑھی ہے آپ لوگوں نے اور سنی ہے
کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے. نکتتن سودا کا ترجمہ دھبا ہے، نشان، کالا دھبا. اگر وہ بندہ اس گناہ سے توبہ کر لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، توبہ نہ کرے تو وہ باقی رہتا ہے. اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے کسی گناہ کا، اور وہ کرتا ہے تو پھر ایک دھبا اس کے برابر میں لگتا ہے. توبہ کی تو ٹھیک ہے، دھل گیا، نہیں کی تو وہ بھی لگ گیا. اس طرح اگر توبہ کے بغیر گناہوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے تو سارا دل ایک وقت میں سیاہ ہو جاتا ہے. حدیث میں یہ ہے، یہ وہ زنگ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے. ذالک الرعن الذی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. انسانوں کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گیا. دل پر زنگ لگتا ہے، یہ بات بالکل واضح ہے، اس پر بات کریں گے. جب دل پر زنگ لگتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، تو علماء نے کہا یہ وہ وقت ہے جب آدمی سے اچھے اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے. اور جب توفیق چھین لی جاتی ہے تو پھر اس کو اپنی بیماری کا احساس بھی نہیں ہوتا. یہاں سے ایک سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا. بہت سے جوان یہ سوچتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ، صوفی لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب گناہ کرو گے تو غم رہے گا اور خوشی نہیں ہوگی زندگی میں. اور یہ تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو دنیا میں گناہ کرنے والے نہیں، گناہ پھیلانے والے لوگ ہیں، بڑے مزے میں رہتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان بیچاروں کو بیماری کے احساس کے مرحلے سے بھی آگے چلے گئے. وہ ان کو بیماری کا احساس بھی نہیں ہے، نقصان کی انتہا ہو گئی ہے، اس وجہ سے وہ خوش نظر آتے ہیں، ورنہ ان سے زیادہ غم میں کوئی نہیں ہے انجام کے اعتبار سے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جسم کے تقاضوں کے چکر میں اپنے مقام سے نیچے آ جاتا ہے. کیسے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 4 قسم کی مخلوقات رکھی ہیں. اس میں یہ آسمان سے نیچے انسان سب سے اوپر ہے، اس کے نیچے حیوانات ہیں، یعنی جن کے اندر جان ہے مگر عقل نہیں ہے، انسان کی طرح نہیں ہے، وہ جانور. ان سے نیچے نباتات ہیں، پیڑ پودے، جن کے اندر جان اور عقل تو نہیں ہے مگر بڑھوتری ہے، نمو ہے. اور ان سے نیچے جمادات ہیں، پتھر، مٹی، پہاڑ، جو بظاہر بڑھتے بھی نہیں ہیں ویسے ہی رہتے ہیں. یہ 4 مخلوقات ہیں، اور مرتبے کے اعتبار سے یہی ترتیب ہے کہ انسان سب سے اوپر ہے اور جمادات سب سے نیچے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ نیچے والی مخلوق اوپر والی مخلوق کے لیے قربان ہوتی ہے. مثلا آپ کو نباتات لگانے ہیں، آپ کو پیڑ لگانے ہیں، آپ کو کھیتی کرنی ہے، تو کیا کریں گے؟ زمین کا سینہ چیریں گے، زمین کو پھاڑیں گے، اس میں بیج ڈالیں گے. کوئی نہیں کہتا کہ صاحب یہ زمین پہ ظلم ہو رہا ہے. سب کو پتا ہے کہ زمین کا مقام یہی ہے کہ وہ نباتات کے لیے قربانی دے، تو وہ قربان ہوتی ہے. اس کے بعد نباتات قربان ہوتے ہیں حیوانات کے لیے. سارے جاندار جتنے بھی ہیں وہ زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کو کھاتے ہیں. درختوں کے پتے کھا رہے ہیں، پیداوار کھا رہے ہیں، انسان بھی اور حیوان بھی اناج کھا رہے ہیں، غلے کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں. یہ ساری نباتات حیوانات کھا رہے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ صاحب یہ بیچارے پھلوں کو کاٹ دیتے ہو، تم کتنا ظلم کرتے ہو، پھلوں کو توڑ دیتے ہو، کھا جاتے ہو، یہ ظلم ہو رہا ہے. ساری دنیا مانتی ہے کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. یہ نباتات قربان ہو رہے ہیں گویا حیوانات پر. اور حیوانات کے بارے میں بھی تقریباً کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ جو جیو ہتیا کے مخالف ہے نا، وہ اتنے سے ہیں ساری دنیا میں، یعنی ان کا کوئی فیصد نہیں بنتا. اور میں جہاں تک جانتا ہوں تو میری معلومات غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جیو ہتیا کا دعویٰ کرنے والے بھی خوب کھاتے ہیں. یعنی تقریباً اکثر انسان، غالب اکثریت اس پر متفق ہے
کہ حیوانات انسان کے لیے قربان ہوں گے. کون سا حیوان کھانا ہے کون سا نہیں کھانا ہے یہ الگ مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہے، وہ الگ الگ بات ہے، وہ موضوع بھی نہیں ہے یہاں. ہمیں تو یہ کہنا ہے کہ حیوانات کی جو صنف ہے وہ گویا کہ انسانوں کے لیے قربان ہوتی ہے. تو اب یہ ترتیب ہوئی کہ جمادات قربان نباتات پر، نباتات قربان حیوان پر، حیوان قربان انسان پر. اب اگر واپس جناب انسان انہی سب پر قربان ہونے لگے تو وہ اپنے مقام پر رہے یا نیچے گئے؟ ظاہر ہے نیچے گئے. حضرت فرمایا کرتے تھے یہی گڑبڑ ہو رہی ہے، غلطی یہی ہو رہی ہے. ہونا کیا چاہیے؟ جمادات قربان نباتات پر، نباتات قربان حیوانات پر، حیوانات قربان انسان پر، اور حضرت کے الفاظ ہیں انسان قربان رب رحمان پر. یہ صحیح ترتیب ہے، اور جب اس ترتیب پر انسان آ جائے گا تو وہ حقیقت میں انسان ہوگا اور حقیقت میں وہ اپنے مقام پر ہوگا. اب اس ترتیب پر واپس آنا ہے، اس کے لیے 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. ایک تو احادیث ہیں، احادیث میں اور قرآن کریم میں جو کچھ بتایا گیا یہ دنیا کے سلسلے میں جس پر ہم قربان ہو رہے ہیں، اور آخرت کے سلسلے میں جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. تو قرآن کے الفاظ سے تو مجھے بہت ہی ڈر لگتا ہے، میں سچ کہتا ہوں. علماء پہلے سے جانتے ہیں اس بات کو کہ قرآن کریم نے دنیا کے بارے میں جہاں بات کی ہے تو اس کو پڑھ کر اور اپنے حالات کو دیکھ کر بہت ڈر لگتا ہے. قرآن کہتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے کھیتی کو بڑھاتے ہیں، برکت دیتے ہیں، بات ختم. اور جو آدمی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں جتنی ہماری مرضی ہے، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ لفظی ترجمہ ہے، بالکل علماء سے پوچھ لیجئے. میرا سوال ہے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیا یہ کسی مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے بات؟ یہ تو کافر کے لیے ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کھیتی کو چاہنا یہ کافر کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے. ایک اور آیت ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. جو دنیا کو چاہے گا تو ہم دنیا میں سے کچھ دے دیں گے جس کو چاہیں گے، جتنا چاہیں گے. عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جتنا چاہیں گے، لمن نرید، جس کو دینا چاہیں گے دے دیں گے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے. اب سوچئے اتنا یقینی طور پر جہنم کا معاملہ کس کے لیے بیان ہوگا؟ مسلمان کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کو چاہنا یعنی دنیا کو مقصد بنانا یہ کافر کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے. اچھا، مقصد بنانے کا مطلب ذرا سا واضح ہونا چاہیے. کمانا چھوڑ دیں، دکان کرنا چھوڑ دیں، روزگار چھوڑ دیں؟ نہیں نہیں نہیں، کچھ نہیں چھوڑنا ہے. دنیا کی ضرورت کے سارے کام کرنے ہیں، مگر یہ یاد رکھتے ہوئے کہ منزل آخرت ہے، آخرت کا نقصان نہ ہو اس کا ہر قدم پہ خیال رکھنا. بس اتنی سی بات ہے. دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان نہیں کرنا ہے. ایک پیسہ مجھے مل سکتا ہے مگر وہ ناجائز ہے، ملے گا آسانی سے، آخرت کا نقصان ہے، میں چھوڑ دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا مقصد دنیا نہیں ہے، آخرت ہے. ایک مجھے عزت مل سکتی ہے، ایک عہدہ مل سکتا ہے، مجھے ایک اعزاز مل سکتا ہے، مگر اس کے لیے دوسرے آدمی کو نقصان پہنچانا پڑے گا، آخرت کا نقصان ہے، میں چھوڑ دوں کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو جنت میں جانا ہے، یہ معاملہ تو مجھے جنت سے روکے گا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا مقصد آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ آپ سوچیں ذرا، میں بہت ساری مثالیں دے کر بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، آپ سوچیں کیا اس معیار پر ہم لوگ چل رہے ہیں؟ ہماری اکثریت چل رہی ہے؟ پیسے کے معاملے میں غالب اکثریت کا حال یہ ہے کہ بس ملنا چاہیے، جائز ناجائز کی بحث چھوڑو، علماء سے پوچھتے نہیں، اور اگر علماء خود بتا دیں تو مانتے نہیں۔ آخرت کا نقصان کر رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں۔ اور جو دوسری بات کہی میں نے، اس میں تو اللہ کی پناہ، کون سا طبقہ بچا ہوگا؟ عزت حاصل کرنے کے لیے دوسرے کی عزت کو کم کرنا، اس سے تو کوئی نہیں بچا ہوا۔ خطرناک بات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ بہت دن نہیں لگتے، ختم ہو جاتی ہے، سب چلے جائیں گے، اعمال کے علاوہ کچھ نہیں ساتھ رہتا۔ تو یہ اصل نشانہ ہے۔ اب حدیث سنیں، حدیث میں اس معاملے میں جو بات فرمائی گئی وہ ارشاد ہے، من کانت الآخرۃ ہمہ۔ میں آدھا ٹکڑا پہلے بیان کر دوں، دوسرا والا، من کانت الدنیا ہمہ۔ دنیا جس آدمی کا ٹارگٹ ہے، مقصد ہے، اصل فکر ہے، تو اس کے ساتھ تین معاملات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالی اس کا فقر کے معنی ہے فقیری، غربت، محتاجی، اس کی پیشانی پر لکھ دیتے ہیں۔ نظر آئے گا کسی چیز کی ضرورت ہے، بڑے سے بڑا آدمی کا مطلب مالدار، بڑے سے بڑا مالدار محتاج نظر آئے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا حضرت کا۔ ایک صاحب نے حضرت کو ایک مرتبہ ایک ہدیہ دیا، کچھ رقم تھی، بڑے کوئی مالدار تھے وہ صاحب، اور حضرت سے محبت رکھتے تھے۔ جو بھی رقم مجھے معلوم نہیں، یاد نہیں، 20,000 50,000 جو بھی تھا۔ تو حضرت ظاہر ہدیہ قبول بھی کرتے تھے، اور بلکہ عجیب انداز تھا ہدیہ قبول کرنے کا، ان کو بالکل ضرورت نہیں ہوتی تھی مگر شکریہ ادا کرتے تھے، دعا دیتے تھے۔ ہم جیسوں کی طرح نہیں کہ منہ بنا کر لیں گے تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم لینا نہیں چاہ رہے، یہ بناوٹ ہوتی ہے۔ عجیب بات دیکھیے، حضرت ہمیشہ، بلکہ یہ فرماتے تھے صراحتاً، وہ الگ ہی قسم کا ایک اللہ کا بندہ تھا جو اللہ نے پیدا کیا تھا۔ وہ فرماتے تھے ہم ہدیہ دینے والوں کو دعا دیتے ہیں، مسکرا کے فرماتے تھے۔ ہم جیسے معمولی لوگ کیا ان کو ہدیہ دے سکتے تھے، اور ہر آدمی کو یہ جزاک اللہ خوشی کے ساتھ لیتے تھے۔ مگر وہاں وہ صاحب ہدیہ دے رہے تھے تو حضرت کے ذہن میں ایک الگ بات آ گئی اصلاح کے لیے۔ حضرت نے فرمایا یہ آپ ہی رکھ لیں، آپ کو زیادہ ضرورت ہے، دینے والے سے کہہ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے نہیں حضرت، کیا بات کہہ رہے ہیں آپ؟ حضرت نے کہا پھر یہی کہا کہ نہیں، آپ کو زیادہ ضرورت ہے مجھ سے، آپ ہی رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ مجھے پہچانتے نہیں کیا؟ مجھے تو اللہ نے سر سے پیر تک پیسے میں غرق کر رکھا ہے، ارب پتی آدمی تھا کوئی، تو مجھے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اس رقم کی مجھے ضرورت ہے۔ حضرت نے پھر مسکرا کے کہا کہ نہیں، آپ کو زیادہ ضرورت ہے۔ تو اب وہ چونکے، وہ سمجھ گئے کہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا مطلب ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک سوال کا جواب دیں اور سچ جواب دیں۔ جی فرمائیے۔ پوچھا اگر اتنی ہی رقم آپ کو کوئی دوسرا آدمی گفٹ کرے تو آپ لیں گے یا واپس کریں گے؟ صحیح جواب دیں۔ انہوں نے سوچا اور کہا کہ لے لوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ آپ لے لیں گے اور میں واپس کر رہا ہوں، اس کا مطلب آپ کو زیادہ ضرورت ہے۔ یہ ادنا مناسبت سے یاد آیا، وہ آدمی بھی اچھے تھے، ظاہر دیندار تھے، لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جس آدمی کا مقصد دنیا ہوتی ہے اس کے چہرے سے پتہ چلے گا کہ بیچارہ پریشان ہے پیسے کے لیے۔ تو ہم نے دیکھا ہے ارب پتی کھرب پتی لوگوں کو بھی دیکھا ہے پیسے کے لیے پریشان رہتے ہیں، 2 فیکٹریاں چل رہی ہیں تو تیسری قائم کرنے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ میں نے غریبوں کو اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا مالداروں کو دیکھا ہے۔
میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، میں نے کھرب پتی بہت سارے لوگ دیکھے ہیں مگر ان کو بہت پریشان پایا ہے. اللہ ان کی بھی پریشانیاں دور کرے بیچاروں کی، لیکن حدیث صادق آتی ہے. دوسری پریشانی یہ ہے وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو منتشر کر دیتے ہیں. کنفیوژن سا ہو جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی وہ مسئلہ کبھی یہ مسئلہ، کبھی اس کاروبار کی پریشانی کبھی اس کی پریشانی. آپ دیکھتے ہیں نا، سب ہوتا رہتا ہے. آگے فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی مقدر میں، اس سے زیادہ نہیں ملتی. بنا لو مقصد دنیا کو، تقدیر سے زیادہ نہیں ملے گی. اس کے بعد یہ بات ہے جو پہلے سنانی تھی، من کانت الآخرۃ ہمہ، آخرت جس کا مقصد ہوتی ہے، آخرت جس کے کا نشانہ ہوتی ہے، تو تین کام وہاں بھی ہوتے ہیں. جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس کا غنا رکھ دیتے ہیں. غنا کے معنی مالداری، بے نیازی، یعنی دل کا مالدار بن جاتا ہے. مجھے یاد آیا حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چھتے کی مسجد میں بیٹھے تھے. حضرت کا جو حجرہ ہے جو اسی جگہ پر تھا، وہ چھپر پڑا ہوا تھا، تو وہاں بیٹھے تھے. اور میرٹھ میں ایک جگہ ہے لال کرتی، ایک گاؤں تھا، مل گیا شہر میں، وہاں کے رئیس تھے. اور وہ خاندان بڑا مالدار اور بڑا دیندار تھا. اب بھی ہے وہ خاندان موجود وہاں. یہ 150 برس پہلے کی بات ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کو پورے 150 سال ہو رہے ہیں ہجری اعتبار سے. 1297 میں انتقال ہوا ہے، 1347 ہے، تو ہو گئے نا 150 سال. 1447 ہے، تو 150 سال پہلے تو انتقال ہو گیا. اس سے پہلے کا واقعہ ہے. اس زمانے میں بھی وہ کروڑ پتی آدمی تھے، بڑے آدمی تھے اور دیندار تھے، بزرگوں سے تعلق تھا. وہ آ گئے اچانک. اچھا، ان بزرگوں کے یہاں دیندار مالداروں کو آنے کی تو اجازت تھی، مگر اسی طرح جیسے سب آتے ہیں. ہم نے اپنے حضرت کے یہاں یہ خوب نمونے دیکھے ہیں. بہت بڑے بڑے لوگوں کو حضرت کے یہاں دیکھا ہے ہم نے. جیسے غریب ہوتے تھے، بلکہ علماء کی تو عزت زیادہ ہوتی تھی. باقی جس طرح عام آدمی ایسے ہی کوئی بڑا آدمی. عہدے والوں کو بھی دیکھا ہے، پیسے والوں کو بھی دیکھا ہے، ایک ہی انداز پر. سب سے ملاقات ایک ہی انداز پر، سب سے گفتگو ایک ہی انداز پر. اگر انتظار کرنا پڑ رہا ہے تو سب کو کرنا پڑے گا. یہ بھی ہوتا تھا. تو وہ آ گئے، بیٹھے، کچھ بات ہوئی. اس کے بعد وہ ہدیہ پیش کیا انہوں نے. حضرت نے کہا بھائی کیا ہے؟ کہنے لگے جی یہ ہدیہ ہے. ایک تھیلی تھی. کیا ہے اس میں؟ جی کچھ اشرفیاں ہیں. اس زمانے میں اشرفی یعنی سونے کا سکہ بھی چلتا تھا، اور عام جو رواج تھا وہ چاندی کے سکے کا ہوتا تھا. چاندی کا روپیہ چلتا تھا، سونا قیمتی چیز کے اشرفیاں ہیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ واپس رکھ لیں. اب ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ضرورت میں کام آ جائے گی. انہوں نے یہ کہا کہ حضرت آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ کے پاس بہت لوگ آتے ہیں، ضرورت مندوں کو آپ دے دیجئے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کا مال تقسیم کرنے کی ذمہ داری میں کیوں لوں؟ بھائی ضرورت مندوں کو آپ دیکھیے اور تقسیم کیجئے، میں کیوں کروں؟ اور یہ فرمایا کہ میری 10 روپے تنخواہ ہے، اس میں سے بھی کبھی کبھی کچھ بچ جاتا ہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ خاموش ہو گئے. بڑے آدمی تھے، سمجھدار تھے. اٹھا کے لے گئے، مسافہ کر کے چلے گئے. مگر باہر انہوں نے حضرت کے جوتوں میں وہ اشرفیاں بھر دیں، بتایا بھی نہیں. اعتماد تھا، تعلق تھا، ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے. اب حضرت کے اٹھنے کا جب وقت ہوا اور جوتے میں پیر رکھا تو پتا چلا کہ بھرا ہوا ہے. اٹھایا تو اشرفیاں جڑ رہی ہیں. 10 روپے تنخواہ والے کے جوتوں سے سونا جڑ رہا ہے. تو حضرت کو ہنسی آئی. حضرت نے فرمایا کہ دنیا والے بھی دنیا کماتے ہیں، ہم بھی دنیا کماتے ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ دنیا والے دنیا کے قدموں میں گرتے ہیں اور ہمارے قدموں میں دنیا گرتی ہے. تو فرمایا دل میں غنا رکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اس کے معاملات میں جماؤ یا اطمینان یا
ٹھہراؤ پیدا کر دیتے ہیں، بے فکر رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے. اور وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. جیسے ابھی دیکھ لیا آپ نے، دنیا آئے گی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دینا لکھ رکھا ہے وہ ملے گا، اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب مقصد بنا کے لے لو یا آخرت کی طرف دیکھ کر لے لو، ملے گا ضرور، وہی ملے گا اور اس سے زیادہ نہیں ملے گا. تو یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا ہے. مگر دنیا کی خواہشات اور دنیا کے معاملات ہمیں الجھا لیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا سارا بدن اور اندر سے ہمارا دل اور دماغ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. یہ گناہ، یہ معاملات ہمارے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. نہیں چلنے دیں. ہمارے معاملات اور ہماری برائیاں، ہماری غلطیاں، یہ سب جو ہیں ہمارے لیے مصیبت ہوتی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، یہ مضمون بڑا لمبا ہے اور بعض مرتبہ ہم اسی مضمون کو بیان کرتے ہیں، لیکن اب آپ متوجہ ہیں تو میں اس کو چھوٹا کر کے مختصر کر کے 2-3 منٹ میں عرض کرتا ہوں کہ انسان کو ایک معیار حاصل کرنا ہے دین کا. یہ معیار وہ ہے جس کو حدیث میں احسان کہا گیا. الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آپ حضرات علماء تو جانتے ہی ہیں، اور آپ نے بھی بہت سو نے وہ حدیث پڑھی اور سنی ہوگی کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور سوالات کیے تھے انسانی شکل میں آ کر. 5 سوال تھے. اسلام کیا ہے، دوسرا ایمان کیا ہے، بیچ والا میں نے ابھی بتایا، چوتھا سوال تھا قیامت کب آئے گی، 5واں سوال تھا قیامت کی علامتیں کیا ہیں. جو ایمان اور اسلام والے سوال کے جواب ملنے کے بعد جو سوال ہے وہ ہے احسان کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایمان اختیار کر لیا اور اسلام یعنی عمل بھی اختیار کر لیا، اب اس کے بعد اس کا اعلیٰ معیار کیا ہے. چونکہ احسان کے معنی ہے اچھا بنانا، خوبصورت بنانا، کسی چیز میں حسن پیدا کرنا. تو ایمان اور اسلام کا حسن کیا ہے، یہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال میں حسن چاہتے ہیں. احسنو کہا گیا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا. من احسن عملا میں عملاً کیا ہے، ترکیب میں مفعول ہے. اللہ تعالیٰ اس آدمی کا اجر ضائع نہیں کرتے جو کسی عمل کو اچھا کرے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں جو اچھا عمل کرے، اچھا عمل تو کرنا ہی ہے، برا نہیں کرنا، لیکن اچھے عمل کو کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا. جیسے نماز اچھا عمل ہے، سب سے اچھا عمل نماز ہے، مگر اس کے کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک غلط طریقہ جو خلاف سنت ہے اور ایک صحیح طریقہ جو سنت ہے. تو اچھا کرنا یہ مقصد ہے. میں ابھی راستے میں سنا رہا تھا، آپ لوگوں کو سنایا تھا نہیں، میسج میں بتایا تھا، سن رہے ہوں گے آپ. مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے، وہ پانی آپ کہہ رہے تھے گرم گرم تو نہیں، یا تو بالکل ٹھنڈا ہو یا بالکل گرم. یہ بین بین سے نہیں کام چلتا، ایک طرف ہونا چاہیے. تو مولانا دریابادی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اکبر الہ آبادی لکھنؤ میں تھے. اکبر کو آپ جانتے ہیں، دیندار، خالص دیندار جو ہوتے ہیں ان میں سے تھے. مولانا ہی نے لکھا ہے، انہوں نے ان کا بڑھاپا دیکھا ہے کہ اس زمانے میں وہ نوکر جو رکھتے تھے اپنے کاموں کے لیے، تو اس سے شرط لگاتے تھے کہ میرے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنی ہوگی، یعنی روزانہ گھر میں جماعت سے نماز پڑھیں گے، تمہیں میرے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنی. تو اکبر شعر سنا رہے ہیں اور سننے چند یعنی نشست ہے، ویسے ہی چند لوگ بیٹھے ہیں. ایک منشی اطہر علی کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ندوۃ العلماء کے بانیوں میں سے، بڑے متقی آدمی تھے، اور بھی کچھ اسی طرح کے ثقہ قسم کے لوگ تھے. اور اکبر نے شعر شروع کیا، قرآن ہے شاہد کہ خدا
حسن سے خوش ہے. حسن سے. اب عجیب بات ہے، لوگ سوچ رہے ہیں خدا حسن سے خوش ہے، کیا بدتمیزی ہے. یہ شاعر بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں بھائی. شاعروں کے ہاں جو حسن ہوتا ہے وہ تو وہی ہوتا ہے نا، ظاہری حسن. تو چہروں پر شکن آ رہی ہے کہ اکبر یہ بڈھا جو ہے اللہ میاں سے بھی شوخی کر رہا ہے، اور وہ پڑھے جا رہے ہیں. قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے. لو جی قرآن کے بارے میں ایسی بات کہہ دی. قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے. کس حسن سے؟ یہ بھی تو سنو، حسن عمل سے. یہ پورا شعر ہو گیا. قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے. کس حسن سے؟ یہ بھی تو سنو، حسن عمل سے. مومن شاعر تھے وہ بالکل. تو یہ جو بات ہے کہ عمل کا حسن معیار کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ. معیار یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. کہ اگر تم دیکھ نہیں رہے تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. کم سے کم اتنا خیال تو تمہیں رہنا چاہیے. کسی بزرگ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ شاید حاتم اصم کا واقعہ ہے. انہوں نے کہا جی نماز کا جب ارادہ کرتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں، تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، میرے قدم پل صراط پر ہیں، میرے پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اور میرے سامنے اللہ تعالیٰ ہے، اور میں اللہ کو سجدہ کرنے جا رہا ہوں. تو یہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جی صاحب یہ معیار حاصل کیسے ہوگا؟ ایک سوال. اور ایک سوال یہ کہ کیا بس عبادت ٹھیک ہونے سے سارا کام ٹھیک ہو جائے گا؟ بہت سے لوگ ہیں نا جو یہ کہتے ہیں کہ عبادت پر بات کر رہے ہیں، سارا دین تو عبادت نہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو ہمارے اکابر نے بہت زیادہ واضح کیا کہ دین فقط عبادات کا نام نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عام مسلمانوں کی نظر میں دین نام ہے دو چیزوں کا، عقائد اور عبادات. اس کے بعد جو علماء ظاہر ہیں ان کے نزدیک معاملات بھی شامل ہیں دین میں. تو عقائد، عبادات، معاملات. اس کے بعد فرماتے ہیں جو علماء باطن غیر محقق ہیں ان کے ہاں چار چیزوں کا نام ہے عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق، یعنی صفات آدمی کی. لیکن جو علماء باطن محقق ہیں، علماء باطن علماء ظاہر ہی میں سے ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے. علم ظاہر کے بغیر علم باطن کچھ بھی نہیں ہے، شریعت کے بغیر تھوڑی کچھ ہے. علماء باطن میں جو محقق ہیں وہ پانچ چیزوں کو دین مانتے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت. یہی حقیقت میں قرآن و حدیث ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کی عبادت ایسے کرو گے اللہ کو دیکھ رہے ہو. ہمارے حضرت نے اس مضمون کو ایک دوسرے مضمون کے ساتھ جوڑ کر اس طرح سمجھایا کہ مزہ آ جاتا ہے. آپ لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں. چھوٹا سا ایک رسالہ ہے طہارت کی اہمیت، حضرت کا رسالہ ہے. حضرت فرماتے ہیں طہارت پوری حاصل کرو گے تو عبادت ایسی بن جائے گی، اور جب وہ بن جائے گی تو سارا دین آ جائے گا زندگی میں. کیا مطلب؟ اب مجھے تفصیل کا موقع نہیں رہا اس لیے سمیٹ رہا ہوں. حضرت فرماتے ہیں طہارت کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ وہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں، بچپن میں ہم نے یاد کیا تھا نماز کے فرائض. اب تو مجھے یاد بھی نہیں رہا کتنے، 14 کہتے ہیں نا، 7 باہر کے 7 اندر کے. تو جو باہر کے ان میں پاکی، بدن کی پاکی، جگہ کی پاکی، کپڑوں کی پاکی، یہ سب کو پتا ہے. حضرت فرماتے تھے اس میں ایک اور بڑھا لو، غذا کی پاکی. حرام کھا رکھا ہے تو بدن کہاں پاک ہے؟ یہ الگ سے فرماتے تھے پہلے ہی نمبر میں، ابھی دوسرا نمبر نہیں آیا. تو پہلا نمبر ہے یہ پاکی، طہارت کا یہ درجہ. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے تمام ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک کرو. ہاتھوں کے گناہ چھوڑو، پیروں کے گناہ چھوڑو، کانوں کے گناہ چھوڑو، آنکھوں کے گناہ چھوڑو، زبان کے گناہ چھوڑو، شرمگاہ کے گناہ چھوڑو، سارے گناہ چھوڑو. یعنی اعضاء، ظاہری اعضاء کے سارے گناہ چھوڑو.
سارے ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک کرو، یہ دوسری طہارت ہوئی۔ تیسری طہارت یہ ہے دل کو باطنی گناہوں سے پاک کرو۔ دل کے اندر اتنے سارے گناہ بھرے ہوئے ہیں، اور عجیب مصیبت ہے، دل کے سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ تکبر دل سے ہوتا ہے، حسد ہے نا، ایک جانتے ہی ہوں گے سب، اس لیے کہ ماشاءاللہ اللہ نہ کرے، اللہ بچائے، شاید ہی کوئی بچا ہوا ہو۔ ریا، دکھاوا، کینہ، بغض، عداوت، سارے تو دل ہی کے اندر بھرے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کا دل تو انہی چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ مصیبت ہے، کالا پڑا ہے۔ فرمایا کہ اپنے دل کو تمام باطنی گناہوں سے پاک کرو۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ یہ ساری طہارتیں حاصل ہونے کے بعد دماغ میں خرابی آئے گی، تو فرمایا دماغ کو اپنی تعریف سے پاک کرو۔ ماشاءاللہ ادھر تو دیکھا ہی نہیں تھا، یہاں میرے ساتھی بھی بیٹھے ہیں، احباب بھی بیٹھے ہیں۔ لاتور ہمارے لیے بہت متعارف جگہ ہے بچپن سے، یعنی ہم گنگوں میں پڑھتے تھے تو ہم 40 برس پہلے وہاں سے فارغ ہوئے تھے، اس وقت کے ہمارے یہاں ساتھی بیٹھے ہیں، اور حضرت مولانا طالب علی صاحب نور اللہ مرقدہ کی زیارت ہم نے اسی زمانے سے کی تھی۔ حضرت قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ تشریف لاتے تھے، اور قیام ہوتا تھا تو ہم جانتے تھے، چونکہ ہمارے والد بھی حضرت مدنی کے شاگرد تھے، اس لیے اور زیادہ انسیت ہوتی تھی مولانا طالب علی صاحب کو جب دیکھتے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، مقرر کہا کرتے ہیں، اچھا میں تو کر ہی رہا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں چوتھا درجہ یہ ہے کہ دماغ کو اپنی تعریف سے پاک کرو، ورنہ یہ سمجھو گا کہ میں ہی متقی ہوں۔ ساری طہارتیں حاصل کر کے کھڑے ہو نماز کے لیے، انشاءاللہ وہی نماز ہو جائے گی، ان تعبد اللہ کانک ترا، جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر ظاہر بات ہے کہ یہ مسئلے صرف تقریروں سے اور باتوں سے ہونے والے نہیں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، معاف کیجئے گا، پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا نہیں، اگر غلط ہو تو علماء مجھے کہیں، جتنے دن دل کو گندا کرنے میں خرچ کیے ہیں، اتنے دن محنت کر کے دل صاف ہونا تو یہ چاہیے تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آسانی کر رکھی ہے۔ اللہ نے یہ آسانی کی ہے، جتنے دن چاہے تم نے دل کو گندا کیا ہو، صاف کرنے کے لیے 1 منٹ چاہیے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ توبہ، صرف توبہ چاہیے، دل کے اندر ندامت آ جائے، اللہ سے معافی مانگ لو، پکا ارادہ کر لو آئندہ نہیں کریں گے۔ جس وقت تم نے یہ کام کر لیا، اسی وقت سارا معاملہ صاف ہو گیا، دھل گیا، اسی وقت سے تم متقی بن گئے۔ حضرت عجیب بات فرماتے تھے، اللہ نے ان کو دین کی تعبیر کا بھی ایسا سلیقہ دیا تھا، مضمون بیان کرنے کا ایسا سلیقہ دیا تھا کہ میں مولوی ابن مولوی، اور کم سے کم میں 15 سال کی عمر سے مجموع میں تقریریں کرتا ہوں، میرا تقریر کرنے کا تجربہ 40 سال سے زیادہ کا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے وطن میں جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور میں مدرس ہوں، 38 سال سے میں پڑھا بھی رہا ہوں۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے مضمون کو بیان کرنے کا یہ سلیقہ نمبر 1 پر حضرت میں دیکھا ہے، باقی اس کے بعد ہے۔ تو پتہ نہیں کیا کہنے حضرت فرماتے تھے کہ دنیا میں کسی آدمی کے خلاف کوئی کیس ہوتا ہے، عدالت میں کیس چلتا ہے، ایک آدمی نے دعویٰ کر دیا کسی کے خلاف، اب وہ بیچارہ وہاں وکیل کھڑا کر رہا ہے، مقدمہ لڑ رہا ہے، خیر اس کا آسانی ہوئی، مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا، عدالت نے بری کر دیا، ہوتا ہے نا بری کر دیتی ہے عدالت نے بری کر دیا۔ عدالت بری تو کر دیتی ہے مگر اس کی فائل محفوظ رکھتی ہے، اسی لیے ہمارے سیاسی لوگوں کی فائلیں کھلا کرتی ہیں حکومتیں بدلنے کے بعد، یہی ہتھیار ہے ان کے پاس۔ حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بری بھی کرتے ہیں اور فائل کو ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔
جن گناہوں سے کسی بندے نے سچی توبہ کر لی وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں رہیں گے نہیں. ایک سوال اور کھڑا ہوتا ہے، توبہ تو کر لیتے ہیں مگر پکی نہیں رہتی، ٹوٹ جاتی ہے. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، تقریباً سب کا. حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث بھی عجیب بات ہے. ہم نے تو سب کچھ پڑھ رکھا تھا پہلے، مگر ہمیں تو حضرت کے یہاں جا کے لگا کہ شاید بہت ساری چیزیں پہلی بار نہ پڑھ رہے ہوں. حضرت نے سنائی حدیث اور ایسا لگنے لگا کہ شاید ہمارا ہی ہوگا وہ قصہ. قیامت میں ایک بندہ کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال سنائے جائیں گے، اس کے اعمال نامے میں بہت سارے گناہ ہوں گے. فرشتے سنائیں گے تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، وہ سنے گا. ظاہر ہے سننے کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے، آدمی کو سب کچھ یاد آ جائے گا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، جو کیا تھا سب یاد آ جائے گا. یہاں تو بھول گئے، وہاں یاد آ جائے گا. تو ماننا ہی پڑے گا کہ ہاں یہ سب کیا. سارا قصہ سنا دیا جائے گا، سارا نام اعمال پڑھ دیا جائے گا، تو بندہ کہے گا یا اللہ مجھے اقرار ہے کہ یہ سارے گناہ میں نے کیے، لیکن میرا ایک عمل تھا اس کا ذکر نہیں آیا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وہ کیا عمل تھا؟ کہ جی میں توبہ کیا کرتا تھا. یہ صحیح ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹے، میں گناہ کرتا تھا پھر توبہ کر لیتا تھا، پھر گناہ ہوتا تھا پھر میں توبہ کر لیتا، پھر گناہ ہوتا تھا پھر توبہ کرتا تھا. یہ بالکل صحیح ہے کہ مجھ سے گناہ چھوٹے نہیں، مگر میں نے توبہ کرنا بھی چھوڑا نہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے دیکھو ذرا توبہ ہے جی، توبہ جیسے یہ کہہ رہا ویسے ہے. یہ گناہ کرتا رہا مگر توبہ بھی کرتا رہا ہمیشہ، نہ گناہ چھوٹے نہ توبہ چھوڑی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے بھی جنت میں بھیج دو، اسے بھی ان بندوں میں شامل کر لو جن کے ذمہ گناہ نہیں ہے. حالانکہ گناہ چھوڑ نہیں سکا پورا، مگر جب بھی گناہ ہوا اس نے توبہ کی، شرمندہ ہو گیا اپنے رب کے سامنے. آپ یقین کریں، تجربہ کر لیں، اگر غلطی ہوتی ہے چاہے بار بار ہوتی ہو، اگر دل سے توبہ کریں گے بالکل آپ کی کیفیت بدل جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو جائے گا. اسی پر ہم سب کو آنا ہے. اب ایک اور مسئلہ رہ جاتا ہے، اسی پر مجھے بات ختم کرنی ہے. قائم بھی تو رہنا چاہیے، کیسے رہے گا؟ ظاہر ہے اس کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت پڑتی ہے. دنیا میں گناہ کرانے کے لیے دو طاقتیں ساتھ لگی ہوئی ہیں. ایک تو اندر کی طاقت ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں، ایک باہر کی طاقت ہے، وہ دنیا کا سب سے خطرناک سب سے بڑی عمر کا بڈھا. نہیں جانے؟ شیطان سب سے بڑی عمر ہے اس کی. وہ تو آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوا تھا اور ساری اولاد آدم کے مرنے کے بعد وہ مرے گا مردود. قیامت تک کے لیے زندہ ہے نا، قیامت تک کا تو وعدہ ہی ہے اس سے. دونوں طاقتیں لگی ہوئی ہیں تو ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان سے بڑی کوئی طاقت چاہیے نا. ان سے بڑی طاقت اللہ کا نام ہے. اللہ نہیں کہہ رہا میں، اللہ تو کائنات کی سب سے بڑی طاقت اور کائنات کے خالق و مالک ہیں. وہ تو ظاہر ہے، وہ تو الگ چیز ہے بالکل. میں کہہ رہا ہوں اللہ کا نام سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ کا نام جب دل میں بیٹھ جائے، بیٹھنا چاہیے، بس یہ چاہیے، یہ مقصد ہے. غزل کے مزاج کا شعر ہے مگر یاد آ گیا اس جگہ، کسی پردہ نشیں کی یاد بھی پردہ نشیں نکلی، کبھی دل میں جو آ بیٹھی تو پھر دل سے نہیں نکلی. وہ اللہ جو 7 پردوں کے پیچھے، وہ جو ہزاروں پردوں کے پیچھے ہے، اس کی محبت، اس کی یاد، اس کا نام وہ دل میں بیٹھ جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس کو دل میں بٹھانے کے لیے یہ محنتیں ہوتی ہیں جو سلوک کی لائن میں کرائی جاتی ہیں. کسی بھی سلسلے میں جو ذکر کرایا جاتا ہے، ضربیں لگوائی جاتی ہیں، یا ہمارے ہاں مراقبہ کرایا جاتا ہے، یہ ساری محنت مقصد فقط یہ کہ دل کے اندر اللہ کا نام بیٹھ جائے، اس طرح بیٹھ جائے کہ پھر دھیان کہیں اور، دھیان سے وہ کبھی نہ نکلے. دھیان ہمیشہ اس کی طرف ضرور رہے، سارے کام آدمی کرتا رہے اور اللہ اس کو یاد رہے. تو یہ کیفیت جب مل جائے گی انشاءاللہ پوری حفاظت ہو جائے گی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے.
نیت بھی ٹھیک ہو جائے گی، دنیا کے ساتھ جو رویہ ہے وہ صحیح ہو جائے گا، بیلنس ٹھیک ہو جائے گا، آخرت کو اصل سمجھنا، دنیا کو نمبر 2 پر رکھنا، ساری چیزیں اس کی زندگی میں آ جائیں گی۔ یہ پکی بات ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا تصوف اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے اتباع شریعت کے۔ ہمارے حضرت کے الفاظ ہیں، تصوف نام ہے اتباع سنت کا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، تصوف نام ہے تصحیح نیت کا۔ نیت صحیح ہو جائے، زندگی میں سنت کا اتباع آ جائے، ہماری ساری طریقت، سارا تصوف یہ ذریعہ ہے شریعت پر عمل کرنے کا۔ شریعت پر عمل مضبوط کرنے کے لیے یہ محنت ہوتی ہے، اور اس محنت کی ضرورت سب کو پڑتی ہے۔ جو سچی بات ہے وہ یہی ہے، دین کا کام کرنے والے جتنے طبقات ہیں ان کو نمبر 1 پر ضرورت پڑتی ہے۔ دین کا کام کرنے والوں میں سب سے پہلے تو ہم مدرسے والے آتے ہیں، ممکن ہے جماعت والے ہمیں نمبر 2 پر رکھتے ہوں، چلیے ہم نمبر 2 پہ بیٹھ جائیں گے، کوئی بات نہیں، لڑائی نہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ ہوں، جماعت والے ہوں یا ہم ہوں، دونوں دین کا کام کرتے ہیں، دونوں کو ٹھیک کام کرنا پڑے گا، ورنہ بہت پٹائی ہوگی۔ ٹھیک کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، دل پہ محنت کرنی ہی کرنی پڑے گی۔ سمجھ سکتے ہیں نا بالکل آسانی سے۔ ہمارے اکابر جتنے بھی علماء اور ہیں، مدرسوں میں پڑھانے والے، بخاری تک پڑھانے والے، سب نے اپنے آپ کو مشائخ کے سامنے لے جا کے بٹھایا ہے۔ اور یہ جو تبلیغ والے ہیں وہ سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ وہ جو امام التبلیغ ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجے بلند کرے، وہ کیا کرتے تھے؟ کیا وہ مشائخ سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے تھے؟ وہ تو یہ کہتے تھے کہ جب زیادہ تبلیغ میں مشغولی ہو جاتی ہے تو 1-2 دن کے لیے رائے پور چلا جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم سب کو ضرورت ہے، ہر طبقے کو ضرورت ہے۔ یہ لڑائی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ صاحب فلاں چیز کو آگے بڑھا دیا، فلاں چیز کو پیچھے کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب کو جنت میں جانا ہے۔ جو آدمی دکان پر بیٹھا ہے اسے بھی جنت میں جانا ہے، اسے وہاں بیٹھ کر جنت کمانی ہے۔ جو مدرسے میں بیٹھا ہے اس کو مدرسے میں بیٹھ کے جنت کمانی ہے۔ گارنٹی نہ اس کے پاس ہے نہ اس کے پاس ہے۔ جو جماعت میں کام کر رہا ہے اسے بھی جنت میں جانا ہے، گارنٹی اس کے پاس بھی نہیں۔ ان کے پاس گارنٹی تب آئے گی جب یہ صحیح نیت سے سنت کے مطابق کام کریں گے۔ اس پر جماؤ، اس پر پختگی لانے کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی۔ بس یہ محنت اسی کا نام ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب اپنے آپ کو اللہ والوں سے جوڑ لیں، علماء سے تعلق مضبوط کریں، علم حاصل کریں، دین حاصل کریں، تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے خیر ہوگی۔ ہم اللہ کے اچھے بندوں میں شامل ہو سکیں گے، ہماری دنیا کی زندگی بھی صحیح ہوگی، آخرت بھی صحیح ہوگی۔ حقیقت یہی ہے، مسلمان کی دنیا کی زندگی بھی تبھی صحیح ہوتی ہے جب وہ آخرت اپنی صحیح کرتا ہے۔ بہت سے بچے یہ سمجھتے ہوں گے، نوجوان، کہ صاحب اتنی پابندیاں لگا دی، یہ گناہ چھوڑو وہ گناہ چھوڑو، جینے میں مزہ کیا آئے گا؟ حقیقت یہ جینے کا مزہ ہی اس دن آئے گا جب یہ سب ان سب چیزوں سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں زندگی نصیب فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 2 منٹ بچوں کے سلسلے میں بھی بات کی جائے۔ ماشاءاللہ کتنے بچے حافظ ہیں؟ 6 بچے حافظ ہیں۔ میں 2 ہی منٹ کروں گا اس پر بات، اگرچہ آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہے 5 منٹ کرنے کی بھی۔ وہ کہہ رہے ہیں 5 منٹ کرو، پھر 10 کر دیا انہوں نے۔ چلیے مختصر ہے، لیکن اگر بڑھ گئی 1-2 منٹ سے تو چلے گا۔ میں آج کل ایک بات کہتا ہوں، یہ میرا وہ مضمون تو پورا ہو گیا، اب مدرسے میں آ گیا میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن کے ذریعے میں مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات اتار دوں کہ مدرسے کی قیمت کیا ہے۔ یہ بات میں رسمن نہیں کہہ رہا ہوں، اور یہ میری بات سرسری نہیں ہے، اور میرا مطلب کیا ہے کہ میں مدرسوں میں بچپن سے ہوں، مدرسوں کی پوری تفصیل کو جانتا ہوں، اور مدرسہ کیا کرتا ہے یہ جانتا ہوں، مدرسوں نے کیا کیا ہے یہ جانتا ہوں، اور دشمن مدرسے کے بارے میں کیا سوچتا ہے یہ بھی جانتا ہوں۔ دشمن کا مطلب
امریکہ سے لے کر ہندوستان تک کام کرنے والی ساری طاقتیں وہ مدرسے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں یہ میں جانتا ہوں. ایک قصہ سنا دوں. قصہ سننا تو آسان ہوتا ہے. ہمارے یہاں دارالعلوم میں ایک آدمی آیا وہیں کا جہاں والوں کو سب جگہ جانے کی اجازت ہے, امریکہ کا. ان کو حق بنتا ہے نا ہر جگہ گھسنے کا. تو غالباً 2000 کے آس پاس کی بات ہے. دو قصے یاد آ گئے, جلدی جلدی سناتا ہوں. ایک آیا وہ انگریزی بولنے والا تھا, تو ہماری تو اس سے کوئی اس کا مطلب نہیں تھا. جو انگریزی والے لوگ تھے انہوں نے اس کو دارالعلوم دکھایا. دارالعلوم دیکھ کر وہ آیا محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, حضرت مولانا مرغوب صاحب کا, اور اس نے کہا کہ آپ کا دارالعلوم ہم نے دیکھ لیا, تو بس آپ کا مدرسہ اتنا ہی بڑا ہے. وہ دیکھ کر آیا تھا سارا دارالعلوم, اور سارا دارالعلوم کئی سو بیگھے میں ہے. تو وہ کہنے لگا اتنا ہی بڑا ہے. حضرت نے کہا ہاں یہی ہے جو آپ دیکھ کر آئے ہیں, مگر کیا آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں مجھے تو چھوٹا لگا. کیوں؟ کہ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند دلی سے بھی بڑا ہوگا. ان کا کیوں؟ کہنے لگا کہ میں اس ملاقات میں موجود نہیں تھا, جو لوگ موجود تھے ان سے میں نے سنا. تو اس نے کہا کہ میں امریکی وزارت خارجہ کے ایک شعبے کا افسر ہوں, جس کا کام مسلمانوں کی جو دنیا میں مذہبی سرگرمیاں ہیں ان کی معلومات جمع کرنا ہے. تو میں ساری دنیا میں جاتا ہوں, مسلمانوں کی جہاں بھی کچھ مناسب آبادی ہے میں وہاں گیا ہوں. میں نے دنیا میں جہاں جہاں جا کر بھی آپ کے مذہب کا کوئی کام مضبوطی سے ہوتا دیکھا. اب کیا دیکھا ہوگا اس نے؟ مدرسہ دیکھا ہوگا یا تبلیغ کا کام دیکھا ہوگا, یہی دو ملے ہوں گے اس کو. اس نے کہا آپ کے مذہب کا کوئی کام دنیا میں جہاں کہیں بھی دیکھا مضبوطی سے, اس کی جڑ کو کریدا تو اس کے نیچے سے دیوبند نکلا. اس لیے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ادارہ جو ساری دنیا میں گھسا ہوا ہے, یہ اپنا مرکز اس کا کتنا بڑا ہوگا. ایک دوسرا آیا تھا, وہ عربی بولنے والا تھا, وہ بھی امریکہ ہی سے تھا, فلسطینی نسل کا, عیسائی تھا. تو وہ عربی بولتا تھا, اس کے ساتھ ہماری ڈیوٹی لگی. بہت دیر تک اس نے باتیں کی. ایک موقع ایسا ہوا کہ میں اور وہ اکیلے بیٹھے تھے. اس نے کچھ سوالات کیے. ایک سوال تو اس نے کیا کہ ہندوستان میں مدرسے کتنے ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم, میرے پاس کوئی سروے نہیں ہے کہ میں تعداد آپ کو بتا دوں, لیکن چھوٹے بڑے مدرسے لاکھوں ہیں. اس نے کہا کہ ان مدرسوں کا خرچ کتنا ہوگا پورے ہندوستان کے؟ میں نے کہا جب تعداد ہی نہیں معلوم تو خرچ میں کیا بتا سکتا ہوں. اس نے کہا اچھا دارالعلوم کا بجٹ بتائیے. تو دارالعلوم کا اس وقت جو بجٹ تھا وہ میں نے بتایا. میں نے کہا کہ دارالعلوم کا یہ بجٹ ہے, اور دارالعلوم کا بجٹ مدارس میں سب سے بڑا ہے. اس کے بعد اس سے کچھ کم بجٹ والے کئی مدرسے ہیں, مظاہر علوم ہے, ندوہ ہے, اور فلاں اور فلاں. اس کے بعد لاکھوں روپے کا بجٹ رکھنے والے تو ہزاروں مدرسے ہیں, اور پھر چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں. یہ میں نے اس کو جواب دیا. اب اس نے اپنے ذہن میں ایک اندازہ لگایا. اس کے بعد وہ کہنے لگا یہ سارا خرچ کہاں سے آتا ہے؟ اس کا جواب میرے لیے سب سے آسان تھا. میں نے جلدی سے بولا من تبرعات الشعب المسلم, عام مسلمان کے چندے سے. تو اس نے یوں دیکھا, مجھے اب بھی اس کا چہرہ یاد ہے, وہ مجھے یوں دیکھا اور مسکرا کے کہنے لگا کہ سمجھ میں نہیں آتا. تو میں نے جواب دیا کہ آپ کی سمجھ میں کیا آئے گا, ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک آدمی پیسے کما کے مولانا اویس کے یا کون محتمم ہے یہاں, یہی ہے, ان کی جیب میں لا کے رکھ دے کہ لو چاہے جیسے خرچ کرو. یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ بالکل اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے, اور یہ مسلمانوں کی خیریت ہے. اس میں میں خیریت کا لفظ بول رہا ہوں, خالی خیر نہیں کہا میں نے. مسلمانوں کی خیریت ہے اس میں کہ وہ مدرسے چلا رہے ہیں. مسلمان ہندوستان کے مطمئن رہیں, جب تک مدرسے چلائیں گے کوئی ان کو مٹا نہیں سکتا, نہیں جا سکتے کہیں یہاں سے. میں نے ایک بات ایک مرتبہ کہی تھی, یہاں موقع نہیں ہے مگر آ گئی بات. میں نے کہا تھا کہ ہمیں ہندوستان کے مسلمانوں کو چین یا برما کا مسلمان مت سمجھو بھائی, ہم یہاں مدرسے چلا رہے ہیں. مدرسے چلانے کا مطلب ہے اللہ کے کلام کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں, ہمیں نہیں مٹایا جا سکتا انشاءاللہ. تو مدرسہ کیا کر رہا ہے آپ ان سے جا کر پوچھیں.
میں اس لیے کہتا ہوں یہ بات کہ میری سمجھ میں نہیں آتا مدرسے کی قیمت دلوں میں کیسے اتاروں. اب یہ بچوں نے اللہ کا کلام پڑھا ہے اور سینے میں محفوظ کیا ہے، ان کی فضیلت تو سب کو پتا ہے، اور خاص طور سے وہ والی فضیلت تو معلوم ہی ہے، ماں باپ نے اسی چکر میں حفظ کرایا ہے کہ قیامت میں تاج پہنایا جائے گا. مگر ایک بات اور ذہن میں آتی ہے، تمام والدین سے کہنا ہے خالی اپنے تاج کی فکر ہے، امت کے اور لوگوں کے تاج کی فکر نہیں ہے. بھائی تمہارے تاج کا انتظام ہو گیا، ان بچوں کو عالم بھی بناؤ تاکہ آگے بھی سلسلہ بڑھے. یہ عام مزاج ہو رہا ہے آج کل ہمارے دیندار بھائیوں کا، میں دیندار کا لفظ بول رہا ہوں، احتیاط سے بول رہا ہوں، ہمارے دیندار بھائیوں کا عام مزاج یہ ہو رہا ہے کہ بچے کو حافظ بنائے اور چھٹی، کاروبار میں لگا لیا. عالم بنائیے، زیادہ سے زیادہ علماء کی ضرورت ہے. بات لمبی نہ ہو جائے مگر میں بول دوں، کوئی کہے گا کہ صاحب علماء سے بھی تو سب غلطیاں ہوتی ہیں. کس نے کہا ہے نہیں ہوتی ہیں؟ ہوں گی. علماء آدمی ہیں، فرشتے نہیں ہیں. میں ایک گزارش کروں، عجیب لگے گی، علماء کے لیے بھی وہی معیار رکھیے جو دوسرے لوگوں کے لیے رکھتے ہیں. آپ سمجھے؟ آسان بات نہیں کہی میں نے، مشکل بات کہی ہے. علماء کے لیے عام معیار رکھیے، یعنی آدمیوں والا، فرشتوں والا مت رکھیے. ٹھیک ہو جائے گا، کام آسان ہو جائے گا. بھئی یہ بھی تو آدمی ہیں، ہم بھی تو آدمی ہیں. آدمیوں والا معیار رکھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا آسانی سے. فرشتوں والا معیار رکھیں گے تو مشکل ہے. ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں. اور مجھ سے غلطی ہوئی تو مجھ سے ہوئی نا. ایک ڈاکٹر کے انجیکشن سے ایک آدمی مر گیا، اس ڈاکٹر کے خلاف تو تھوڑی دیر ہنگامہ ہوا، یا اور ڈاکٹروں کو بھی برا سمجھنا شروع کر دیا، یا ڈاکٹری کے پیشے کو بھی برا سمجھنا شروع کر دیا؟ نہیں ہوا نا. بس یہی میں کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے بھی عام ہی معیار رکھیے، الگ معیار مت رکھیے، آسان ہو جائے گا مسئلہ حل کرنا. اور علم کی جو عظمت ہے، بچوں ایک حدیث سن لو. حدیث میں یہ، جسے اللہ نے قرآن دے دیا پھر اس نے یہ سمجھا، من آتاہ اللہ القرآن ثم علم، پھر اس نے یہ سمجھا ان احدا اوتی خیرا من، کہ کسی کو اس سے اچھی چیز ملی ہے، فقد حقر ما عظمہ اللہ، تو اس نے اس کلام کی توہین کر دی جس کو اللہ نے عظمت عطا کی ہے. علم قرآن سے متعلق ہے، لہذا سارے علم کا معاملہ یہی ہے. اور جب علم کی فضیلت ہے تو جس کے پاس علم ہے اس کی بھی تھوڑی بہت فضیلت تو آپ کو مانی لینی چاہیے. بہت زیادہ نہیں منوانا میں چاہ رہا ہوں، لیکن تھوڑی سی تو مانی لیں. اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق دے اور ان بچوں کو اس عظیم نعمت کی قدر نصیب فرمائے، اور اس مدرسے کو اللہ تعالی اپنی خدمات میں پہلے سے زیادہ مضبوطی اور قبولیت عطا فرمائے، کاموں میں آسانی عطا فرمائے، اور ان تمام حضرات سے اللہ تعالی کام لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نہیں، مرسلات کا رکو بھی اور سورہ فاتحہ اور بقرہ کا ابتدائی بھی پڑھنا چاہیے، تکمیل کا جو طریقہ ہے. ٹھیک. ان المتقین فی ظلال. ٹھیک ہے. تکمیل قرآن کی مجلس ہے یہ، اور قرآن پڑھنے جا رہے ہیں بچے. آپ لوگ بیٹھیں تو اچھا ہوگا.
فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. ماشاء اللہ مبارک. مجھے اپنی ایک ذاتی بات یاد آ گئی، اس کا ذکر کر دوں. 14 جنوری ہے، 14 جولائی یعنی اب سے 6 مہینے بعد مجھے حافظ ہوئے 50 سال ہو جائیں گے. میں 14 جولائی 1976 کو حافظ ہوا تھا، اور اس دن میری عمر 7 سال 3 مہینے ہوئی تھی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے جلدی حفظ ہوا تھا. آج 49.5 سال ہو گئے اس کو.
چھوڑ دیں وہ پہلے جو رکھا تھا جہاں وہی. دعا سے پہلے ایک تو دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہوں حضرت کے لیے. ساری امت ہی پر ان کا حق ہے تو ہم سب لوگ ان کے لیے دعائے خیر کریں اور خاص طور سے ان کے کاموں کی حفاظت اور برکت کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے حضرت سے ساری دنیا میں کام لیا ہے. ساری دنیا میں ان سے فیض پانے والے اور ان کی وجہ سے زندگی میں دینی تبدیلی جن کی آئی ہے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. ایک بات میں اور اس موقع سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت نے زندگی بھر محنت کر کے اپنے بعد اپنا کام جاری رکھنے کے لیے افراد کی ایک جماعت تیار کی ہے جن کو خلفاء کہا جاتا ہے. اس وقت خلافت یا خلفاء کے موضوع پر کوئی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اتنا عرض کرنا ہے کہ اللہ نے حضرت پر خاص نعمت یہ بھی فرمائی کہ ان کو بہترین اولاد عطا فرمائی جو بہترین صلاحیتوں کے حامل ہیں. حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم بڑے صاحبزادے اور حضرت مولانا سیف اللہ صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم چھوٹے صاحبزادے.
حضرت کے جانشین بڑے صاحبزادے حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم ہیں، اور حضرت نے چند سال پہلے باقاعدہ ان کو جانشین بنانے کا اعلان فرما کر اپنی پگڑی، اپنی استعمال کی ہوئی پگڑی ان کے سر پر رکھی تھی۔ ہمارے بزرگوں کے یہاں ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ باقاعدہ جانشینی کا اعلان ہو، حضرت نے انتظامی مصلحتوں کی وجہ سے وہ اعلان کیا تھا، لیکن اگر حضرت اعلان بھی نہ کرتے تو یقینی طور سے حضرت صاحبزادہ حبیب اللہ صاحب ہی حضرت کے جانشین ہوتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صفات عطا کی ہیں جن صفات کی اس ذمہ داری کے لیے ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ان پر بہت اعتماد تھا، اور ہم بھی یہ محسوس کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو عجیب و غریب کمالات و صفات سے نوازا ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، دونوں بھائیوں کی عمر میں صحت کے ساتھ برکت فرمائے، اور ان کو اپنے والد گرامی نور اللہ مرقدہ کے کام کو پہلے سے زیادہ مضبوطی اور وسعت کے ساتھ کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہندوستان میں بھی عام ہوا، اور یہاں بھی اللہ نے حضرت کی تربیت کی برکت سے ایک جماعت تیار کرائی، جن میں تقریباً 70-75 حضرات ہیں۔ میں نے ایک آمبور کے اجتماع میں اکثر ناموں کا اعلان بھی کر دیا تھا، لیکن وہ فہرست میں بعض نام چھوٹ گئے، انسانی کام ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اب وہ صاحبزادگان سے مشورے کے بعد ان کے پاس جو کچھ ریکارڈ ہے اس کو سامنے رکھ کر مکمل فہرست انشاءاللہ جلد ہی تیار کر کے شائع کر دی جائے گی۔ ایک اور بات جو چل پڑی تھی وہاں آمبور کے اجتماع سے، ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم نے وہ شروع کر دی تھی میرے مشورے کے بغیر اچانک، تو اس سے ایک بحث سی بھی چھڑ گئی تھی، بعد میں کچھ اور باتیں اور چیزیں بھی سامنے آ گئیں، حضرت کی کلپ وغیرہ۔ تو میں اس سلسلے میں بس اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت کے خلفاء جو ہیں ان میں اللہ کی قسم سب سے گھٹیا اور ناکارہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ بندہ ہے، اور باقی حضرات الحمدللہ حضرت کی تربیت کا بہترین نمونہ ہے، اور بعض حضرات تو نہایت مثالی خلفاء ہیں جو بڑے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ان گرامی قدر خلفاء میں خود وہی جنہوں نے میرے بارے میں اعلان کیا، حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان سے بہت کام لے رہے ہیں، اور حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے بھی ایک محبت بھرا پیغام کل جاری کر دیا، وہ تو ہمارے اساتذہ کی صف کے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ اسی طرح سے حضرت مولانا مفتی انعام الحق صاحب عالی پور، حضرت مولانا شفیع الدین ندوی صاحب، حضرت مولانا قاری کلیم اللہ صاحب، حضرت مولانا ایوب صاحب، اسی طرح سے ہمارے دارالعلوم کے اساتذہ میں حضرت مولانا خضر محمد صاحب کشمیری، حضرت مولانا منیر الدین صاحب عثمانی استاد دارالعلوم دیوبند، اور اس کے علاوہ بہت سارے احباب ہیں، بعض مجھ سے عمر میں چھوٹے بھی ہیں جیسے مولانا مفتی احمد اللہ غوری صاحب، مگر کام کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند، وہ اپنے والد گرامی کی نسبت کے بھی حامل ہیں اور ہمارے حضرت کی نسبت بھی الحمدللہ ان کو حاصل ہے، اور حضرت کے منشا کے مطابق ہمارے سلسلے کے خلفاء کے سرپرست ہندوستان میں حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم ہی ہیں۔ اس گناہگار کا معاملہ بس اتنا ہے کہ اگر خلفاء میں سے کسی کو کسی مدد کی ضرورت ہو، تعاون کی ضرورت ہو، کام کرنے کے لیے کچھ مشورے کی ضرورت ہو، تو اس کی ڈیوٹی ہماری لگائی گئی ہے، لیکن وہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا بنا دیا گیا یا جانشین یا اس طرح کے الفاظ کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ بڑے ہمارے یہاں پر سرپرست کے طور پر حضرت مولانا محمود مدنی صاحب ہیں، اور باقی تمام خلفاء ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کے خادم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے کاموں کے لیے اور امت کے فائدے کے لیے استعمال فرمائے، اس کی آپ سب بھی دعا کریں، اللہ قبول فرمائے۔ اب میرا خیال ہے بہت جلدی سے میں توبہ کے کلمات بھی پڑھ دیتا ہوں، چونکہ بڑا مجمع ہے اور بہت بات ہوئی ہے توبہ کے بارے میں، تو جن حضرات کا ارادہ بیعت کی نیت کرنے کا ہو وہ بیعت کی نیت کر سکتے ہیں، اس میں توبہ کی نیت سے سبھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر
والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جن حضرات نے بیعت کی نیت کی ہو وہ معمولات شروع کر دیں۔ 5 چیزیں ہیں۔ معمولات کا مقصد ہے زندگی کو بدلنا، شریعت پر چلنے کو آسان بنانا۔ 3 چیزیں پڑھنے کی ہیں: استغفار صبح شام 100 مرتبہ، درود شریف صبح شام 100 مرتبہ، تلاوت قرآن روزانہ جتنی پابندی سے ہو سکے۔ یہ 3 چیزیں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ایک کام ایسا ہے جس میں نہ کچھ پڑھنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے سارے کام کرتے ہوئے صبح سے شام تک جاگنے کے سارے وقت میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھیں، یعنی یہ خیال لاتے رہیں دل میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ عادت ڈالنی ہے اللہ کو یاد رکھنے کی۔ ایک کام ہے جو بیٹھ کر کرنا ہے جس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اس جگہ مراقبے کا مطلب ہوتا ہے دل سے اللہ اللہ کہنا۔ جیسے آدمی زبان سے پڑھے اللہ 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 اللہ، اس کے بجائے خاموش بیٹھ کر دل سے کہنا ہے۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس وقت روزانہ فرصت ہوتی ہو اس ٹائم کو طے کر لیں، چاہے وہ صبح ہو یا دوپہر ہو یا شام ہو یا رات ہو، گھر میں ہو مسجد میں ہو، جہاں بھی آسان ہو، باوضو قبلہ رخ بیٹھ جائیں آنکھ بند کر کے تاکہ یکسوئی رہے۔ دل کی طرف دھیان کر کے بیٹھیں اور یہ سوچیں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ کام 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ جتنا ہو سکے کریں۔ اگر ہر نماز کے ساتھ 10 منٹ کر لیں یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر فرصت کم ہو تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ کریں گے زندگی میں اتنی جلدی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرمائے اور ہمارے حضرت کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہم آپ کے کچھ بندے یہاں مدرسے کے اجلاس کے عنوان سے مسجد میں جمع ہیں۔ اللہ یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، مگر یہ بات بھی ہے کہ ہم جو مسجد میں جمع ہوئے تھے وہ دنیا کے کسی کام کے لیے یا دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اے اللہ بس اس نیت کو قبول فرما کر ہم سب کو معاف کر دیجئے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجئے اور زندگی تقوی کے مطابق گزارنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے بچا لیجئے۔ ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، متعلقین میں جو بیمار ہیں اللہ آپ سب کو بہترین صحت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم میں جو لوگ مقروض ہیں سب کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے۔ جن کے پاس گھر نہیں اللہ اچھے گھر عطا فرما دیجئے۔ جن کے روزگار میں کوئی مسئلہ ہے اللہ بابرکت حلال روزگار دے دیجئے۔ جن کے پاس اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھی اولاد عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری اولادوں کی طرف سے ہمیں خوشیاں عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری اولادوں کے حق میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرمائیے۔ اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم بہت گندے ہیں، مگر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ کی بندگی پر جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں کو اور تمام دنیا کے اہل ایمان کو یہ نعمت عطا فرمائیے کہ ہم اسلام پر جئیں اور ایمان پر مریں۔ اے اللہ استقامت عطا فرما دیجئے۔ اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل ایمان بستے ہیں سب کو عزت و وقت کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان عطا فرمائیے، ہمارے اس ملک کو ترقی عطا فرمائیے اور مسلمانوں کو اس ملک کی ترقی میں بہترین کردار ادا کرنا آسان فرمائیے۔ اے اللہ
آنے والے وقت کو ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اے اللہ ہر مسلمان کو عزت و وقت کی اور استحکام کی زندگی عطا فرمائیے۔ جو بھی معاملات ہیں آنے والے ان میں ہر طرح کی خیر مقدر فرمائیے۔ اللہ ہر مسلمان کی، ہر صاحب ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار کی، آل اولاد و کاروبار کی اور سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس پورے مجمع میں آپ کے کچھ نہ کچھ مقبول بندے ضرور ہوں گے، ان کے سامنے ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ ان کی برکت سے ہمیں معاف کر دیجئے اور ہماری ساری دعائیں قبول کر لیجئے اور ہم سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔